बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बिस्टरडे प्रोग्राम में भली कर मां ज़ोहेब काका। नाज़रीन असां ॻाल्हाईंदासीं पाकिस्तान जी इकोनॉमी जी सूरत हाल ते, ऐं इन ते ॻाल्हाइण लाइ असां सां गॾु मौजूदु आहिनि डॉक्टर शाहिदा विज़ारत, जेके न सिर्फ़ु सीनियर एनालिस्ट आहिनि बल्कि सीनियर इकोनॉमिस्ट बि आहिनि, ऐं पाण करंटली जेको आहे सो हेड ऑफ डिपार्टमेंट आहिनि IOBA में, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स या इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट। वेलकम टू द शो मैम। मैम सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे यही रहेगा कि करंट सिचुएशन इकोनॉमी की पाकिस्तान में किस हवाले से देख रही है? क्या लग रहा है आपको कि पाकिस्तान इकोनॉमी अभी करंट सिचुएशन में कहाँ जा रही है? जी, मेरा ख्याल में तो आपको भी जैसा पता है सबको कि बहुत गंभीर हालात हैं और कुछ बेहतरी भी नज़र नहीं आ रही है, और ऐसा लगता है कि कोई गवर्नमेंट का कोई पॉलिटिकल कोई विल भी नहीं है लोगों के हालात बेहतर करने की और मईशत को बेहतर करने की। सही। और चूंकि पाकिस्तान में मईशत के हवाले से हो या किसी भी हवाले से हो, पाकिस्तान की पॉलिसियाँ मुल्क में बनती नहीं है, और जो लोग इन पॉलिसियों को लागू करते हैं वो भी, उनका भी चुनाव बाहर से होता है, तो इसलिए मुझे कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं है। अच्छा, आप बहुत ज़्यादा सीनियर इकोनॉमी के हवाले से आप बहुत ज़्यादा रिसर्च करती रही हैं। डेफिनेटली आपको एक चीज़ में यहाँ पे ये बताता चलूँ कि हमारे कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो कि इंटरनल इंडिकेटर्स भी होते हैं और एक्सटर्नल इंडिकेटर्स भी होते हैं। हम ज़्यादातर अभी जो करंटली सिचुएशन है पाकिस्तान में, ज़्यादातर हम जोर दे रहे हैं अपने एक्सटर्नल इंडिकेटर्स पे, लाइक रेमिटेंसेस हो गया, और अगर एक्सपोर्ट की थोड़ी सी फिगर हमारी बढ़ती है तो हम उससे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन इंटरनली हम ये काम कर रहे हैं कि आवाम के ऊपर टैक्स का बर्डन डाल रहे हैं, फेडरल एक्साइज ड्यूटी का बर्डन डाल रहे हैं, चाहे वो थोड़ी सी मद के लिए हो क्यों ना हो, लेकिन वो डाल रहे हैं। RGST के इश्यूज आ जाते हैं, अजीब अजीब एक मसाइल सामने आ जाते हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज आपने बिल्कुल सही कहा कि आपस में उनका कोई कंसेंसस नहीं है, और ये ना होने की वजह से हमारी इकोनॉमीज में डिस्टर्बेंस आती हैं। तो आप क्या समझती हैं कि इस तरह एक्सटर्नल इंडिकेटर्स को फोकस करना, अपने इंटरनल इंडिकेटर्स को बेहतर सिचुएशन में ना लाना, किस तरफ जा रही है? ये आपने बहुत एक अहम सवाल उठाया है, और असल में यही होता है कि जब आलमी मालियाती इदारों के आप वो हों तो वो आपको बताते हैं कि आपके कौन से इंडिकेटर्स हैं जिन पे आप तवज्जो दें, और वो इंडिकेटर्स वो होते हैं जिनसे अवाम की बेहतरी जिनमें मुज़मिर नहीं होती है। ठीक है। वो इंडिकेटर्स वो होते हैं जिनसे मुल्क ज्यादा से ज्यादा बस फॉरेन एक्सचेंज कमा के और डेट सर्विसिंग करे। सही। और उन इंडिकेटर्स पे बहुत तवज्जो दी जाती है, और इसीलिए जो इंडिकेटर्स जिनसे अवाम के म्यार ज़िंदगी बेहतर होता है या अवाम में खुशहाली आती है, उन इंडिकेटर्स की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं दी जाती है। राइट। अच्छा, इस गवर्नमेंट के आने से पहले अवाम की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी इस गवर्नमेंट से कि ये गवर्नमेंट आएगी और हमें हमारे मसाइल का काफ़ी सारा हल मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि उसके उलट हुआ। तो अवाम की एक्सपेक्टेशंस तो सारी एक तरफ, और उनके ऊपर इतने सारे बर्डन, इतने सारे मसाइल दूसरी तरफ। क्या समझती है कि ये सब सॉल्व होंगी? देखिए, ये आपने फिर बहुत एक अहम सवाल उठाया है कि इतने दिन से 9 साल से लोग एक आमिर के जेर वो कर रहे थे, आमिर से गुजारा कर रहे थे, और बहुत मुश्किलात थी, और आमरीत में ऐसे ही होता है कि एक आदमी फैसले करता है और वो उसको वो नहीं होता है लोगों के, अवाम के, क्योंकि आमिर में और अवाम में बहुत फासला होता है, तो उसको परवाह नहीं होती है। मगर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ जब जमहूरियत आई है, जिसको अगर आप इसको जमहूरियत कह सकें, तो वही आमिर की एक बंदे की पॉलिसियां उन्हीं को ये हुकूमत भी लेके चल रही है, और बल्कि उनमें और ज्यादा वसअत दी जा रही है, और उन्हीं पॉलिसियों को और ज्यादा गहराई में और उस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। सही। और तो ये मैं समझती हूँ कि सिर्फ इलेक्शंस हो गए, इलेक्शंस होने को तो आप जमहूरियत नहीं कहते हैं। हमारी पार्लियामान ने एक करारदाद पास की थी, और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में ये जो जंग हो रही है इसको आप पीसफुल बातचीत के बगैर की जाए, और जंग और जदाल के बगैर आप इसको हल करें। मगर उस करारदाद को एक तरफ रख दिया गया है और उस पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है, और हमारी जो सियासी जमातें हैं बड़ी, उनको पता है कि ये जो हम पे जंग मुसल्लत की जा रही है ये बाहर की एक बड़ी ताकत कर रही है, तो इसलिए अब वो सब खामोश होकर बैठ गए और उस करारदाद का कोई जिक्र नहीं करता है। फिर आप ये देखिए कि ये जो नए टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, पार्लियामान मौजूद है मगर पार्लियामान के पास नहीं जा रहे हैं सदर साहब, वो ऑर्डिनेंसेस इशू कर रहे हैं, तो ये भी जमहूरियत की नफी करता है। तो इसलिए मैं समझती हूँ जमहूरियत है नहीं मुल्क में,
کہ جو پارلیمان نے قرارداد پاس کی اس کو تو بالکل نظر انداز کر دیا گیا، اور پارلیمان ہونے کے باوجود سارے نئے ٹیکسز صدر آرڈیننسز کے ذریعے لگا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں صرف الیکشنز ہونے کو تو آپ جمہوریت نہیں کہتے ہیں، اور اس لیے عوام کے جو وہ تھی امیدیں وہ بہت پامال ہوئی ہیں، اور میں سمجھتی ہوں ہم اس وقت اس طرف جا رہے ہیں جو لوگ یہ سوچنے پہ مجبور ہوں گے کہ نہ جمہوریت ان کے مسئلوں کا حل ہے نہ آمریت ان کے مسئلوں کا حل ہے، کیونکہ پاکستان میں دونوں فیل ہو گئے ہیں، جمہوریت بھی فیل ہو گئی ہے اور آمریت بھی فیل ہو گئی ہے، دونوں ایک بڑی بیرونی طاقت کے اہلکار بن گئے، اور اس لیے عوام سے ان کا رشتہ بالکل بہت فاصلہ بڑھ گیا ہے، اور وہ جتنے بھی یہ ٹیکسز لگا رہے ہیں، آج جی ایس ٹی کا آپ نے کہا، اور آپ نے کہا کہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہو گئی، جی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہو گئی، یہ سب جو ہیں یہ بوجھ بڑھا رہے ہیں ان لوگوں پہ جو ابھی ٹیکس دیتے ہیں، اور ایسی کوئی کوشش نہیں کی جا رہی ہے کہ جو نئے ایسے ہمارے طبقات ہیں جہاں دولت ہے ان طبقات کو آپ ٹیکس نیٹ میں لائیں، اس کی حکومت کوئی کوشش نہیں کر رہی ہے، اور آپ دیکھیے کہ ایک طرف تو حکومت اپنا طرز زندگی جو ہے، جو شاہانہ طرز زندگی ہے، اس میں کوئی کمی لانے کو تیار نہیں ہے، اور اس پہ ترا یہ کہ وہ یہ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ جو امیر طبقے ہیں ہماری معیشت کے، ہماری سوسائٹی کے، وہ اس بوجھ کو برداشت کریں۔ لگتا ہے حکومت نے طے کر لیا ہے کہ وہ اپنا یہ شاہانہ طرز زندگی جاری رکھے گی، اور یہ بھی طے کر لیا ہے کہ یہ سارا بوجھ غریب عوام سے پہ ڈالا جائے گا۔ تو یہ میں سمجھتی ہوں بہت ظلم ہے اس ملک کے لوگوں پہ اور اس ملک کے اوپر۔ اچھا، یہ جو آپ ساری چیزیں بتا رہی ہیں عام عوام کے سامنے کس طرح سے واضح ہے، یہ میں آپ کے ایک کوشچن کرنے کے بعد میرا سیکنڈ کوشچن آپ سے ہوگا۔ پہلا میرا کوشچن یہ ہے کہ کرنٹلی ابھی جو کنڈیشن ہمارے پاس چل رہی ہے، تو ایک ہوتا ہے انڈیویجول انٹرسٹ، دوسرا ہوتا ہے نیشنل انٹرسٹ۔ کیا میں یہاں پہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ نیشنل انٹرسٹ ہمارے یہاں سے ختم ہو گیا اور ہم انڈیویجول انٹرسٹ پہ کام کر رہے ہیں، چاہے وہ عوام ہو، چاہے وہ پولیٹیشینس ہو، چاہے وہ بزنس مین ہو؟ بالکل آپ نے صحیح نشاندہی کر دی۔ ہمارے ملک میں یہی مسئلہ ہو گیا ہے کہ آپ دیکھیں ہمارے سارے ادارے جو ہیں اس ملک کے، وہ کسی بیرونی بڑی طاقت کے لیے کام کر رہے ہیں، اور ابھی جو ریمنڈ ڈیوس کا کیس ہوا تھا اس سے یہ بات بہت نمایاں ہو گئی کہ آپ دیکھیے کہ جیسے یہ ریمنڈ ڈیوس کا یہ ہوا تو وفاقی حکومت نے پوری جان توڑ کوشش کی کہ یہ کہنے کی کہ اس کو مستثنی حاصل ہے، پھر پتا چلا کہ نہیں مستثنی نہیں تھی، تو پھر انہوں نے یہ ہوا کہ ہمارا جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے جنرل پیٹریس کے ساتھ مل کے، جنرل کیانی اور جنرل پیٹریس نے ایک ایسا حل نکالا جو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے بڑا افسوس ہوا کہ ایک ملک کا اسٹیبلشمنٹ جس سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اس ملک کے مفاد کو لے کے چلے گا، انہوں نے بھی ایک ایسا حل نکالا جو اس قاتل کو نہ صرف بری کر دیا گیا بلکہ بہت پاکستان کی حکومت پہ سارا بوجھ ڈال دیا گیا کہ وہ جو اس کا خون بہائے وہ بھی مقتول کی ملک نے برداشت کیا، تو ایک بہت ہی غیر منصفانہ تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی پاکستان کے مفادات ان کو بہت زیادہ عزیز نہیں ہیں۔ پھر آپ دیکھیے عدالت سے کروایا گیا، تو عدالت نے بھی جو فیصلہ کیا وہ بھی اس ملک کے مفاد کے اور اس ملک کے جو لوگ ہیں جن پہ ظلم ہوا تھا، جو قتل کیے گئے تھے، ان کے مفادات کو نہیں سامنے رکھ کے بنایا گیا، عدالت میں فیصلہ ہوا۔ پھر اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ اس آدمی پہ تخریب کاری کا بھی الزام تھا، اور ملک کے ایک ایسے ادارے جن کا کام ہے کہ اس ملک کی دفاع کا تحفظ کریں گے، انہوں نے ایک ایسے تخریب کار کو اس ملک سے جانے کی۔ تو اس بات سے میں اس لیے اس کا حوالہ دے رہی ہوں کہ اس سے آپ کو یہ پتہ چل گیا۔ پھر وہ جو جس نے کچلا تھا گاڑی کے نیچے، اس کو باہر چلے جایا گیا، تو باہر ظاہر ہے ہمارے امیگریشن کے جو لوگ ہیں ان کی ملی بھگت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے ان کے کچھ اس میں ذاتی مفادات ہوں گے، کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے ملک کے مفادات کو یوں ہی بیچ رہے ہوں، ظاہر ہے اس کے بدلے کچھ نہ کچھ کوئٹ پرو کیو تو ہوتا ہوگا۔ تو ظاہر ہے بالکل آپ نے صحیح نشاندہی کی ہے کہ ذاتی مفادات کی وجہ سے ہم آج اس نہج پہ پہنچے کہ ہم اپنے ملک کے لوگوں کی جان و مال کا تحفظ وہ نہیں کر پا رہے ہیں، دفاع۔ امریکہ ایک دن میں 40 لوگوں کو شہید کر دیتا ہے، اور ہم لوگوں نے اتنے غریب ملک نے اتنا پیسہ خرچ کیا ہے اپنے دفاع پہ،
F-16 ہمارے پاس ہیں جو جا کے آسانی سے ڈرونز کو گرا سکتے ہیں، مگر ہم لوگ اپنے ملک کے لوگوں کا جان و مال کا دفاع نہیں کر رہے. تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ بڑی مایوسی ہوتی ہے کہ اس ملک کے سارے ادارے جو ہیں وہ اس ملک کے لوگوں کا جان و مال کا دفاع نہیں کر پا رہے ہیں، اس ملک کے جو مفادات ہیں ان کا دفاع نہیں کر پا رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ لوگوں کے جو معاشی وہ ہیں ان کا کیسے دفاع کریں گے جب جان ہماری وہ نہیں ہے محفوظ، تو پھر ہمارے معاشی ہمارے جو وہ ہیں وہ کیسے محفوظ ہوں گے. اچھا، تو اس حوالے سے میں پھر ایک کمنٹ دینا چاہوں گا آپ کی جو ساری باتیں ہیں، بیکاز یو آر اے سینئر اکنامسٹ، کہ کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ معیشت جو اب سیاست کے کندھوں پہ آ گئی ہے؟ جی، معیشت تو بہت عرصے سے سیاست کے کندھوں پہ ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو اصل جو یہ ہے اس کا یہ جو مضمون ہے اکنامکس، اس کا پہلے نام تھا پولیٹیکل اکانومی، اور اسی لیے انہوں نے اس کا نام تبدیل کر دیا، پولیٹیکل ہٹا دیا، تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ اس کے پیچھے کتنی بڑی سیاست ہے. آپ دیکھیے کہ 2008 میں پاکستان نے جب IMF کے ساتھ یہ ہونے جا رہا تھا یہ اگریمنٹ، تو میں نے اس کی کافی مخالفت کی تھی، اور اس میں پاکستان میں جو ایک بہت مضبوط لابی ہے جو امریکہ کے مفادات کا تحفظ کرتی ہے، انہوں نے ایک بہت بڑا ایک مہم چلائی، اور ٹی وی بہت سے ہمارے جو ٹی وی کے بڑے چینلز ہیں انہوں نے بھی اس میں ان کا بہت ساتھ دیا، اور انہوں نے ایک بہت منظم طریقے سے تحریک چلائی. پھر بعد میں پتہ یہ چلا، مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے پھر اس میں ایک مضمون لکھا وائی IMF از ناٹ این آپشن، اور ڈان میں چھپوایا، مگر اس سے یہ ضرور پتہ چلا کہ ایک بہت بڑے ہائی لیول پہ یہ فیصلہ ہو گیا تھا. اور پھر بعد میں یہ پتہ چلا کہ یہ فیصلہ جنرل پیٹریس نے کر دیا تھا. آپ یہ دیکھیے کہ ایک بندہ جس کا تعلق امریکہ کی یعنی کہ پینٹاگون سے ہے، وہ پاکستان کے اقتصادی فیصلے کر رہا ہے، تو اس میں ظاہر ہے اس میں ان کے کچھ اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہیں، تبھی وہ یہ فیصلے کر رہے ہیں. تو اس میں سیاست ہی مجھے نظر آتی ہے، ان کا نیشنل انٹرسٹ سرو کر رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو ہم اپنا نیشنل انٹرسٹ سرو کریں. جی بالکل، کیونکہ امریکہ کے کچھ اس حصے میں، اس خطے میں ان کے کچھ پلانز ہیں، ان کے کچھ اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہیں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اسٹریٹجک آبجیکٹیوز میں پاکستان کو ایک بہت زیادہ بحرانوں سے دوچار کرنا ہے. اچھا، اسی اسٹریٹجی کے حوالے سے ہم بات کریں گے. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا. ناظرین، بریک جو وقت ہوا اصل گڈ رہے جو ول بی رائٹ بیک.